الحمد لله الحمد لله الذي جعل أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى آله وصحبه الذين تعلموا كلا من العلوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا أهل بيتي لحبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، زعماء ملت، بالخصوص پیکر اخلاص حضرت مولانا ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب مد ظلہ العالی، فخر السادات حضرت مولانا سید عتیق الرحمن شاہ صاحب محمدی مد ظلہ العالی، وکیل صحابہ و اہل بیت،
حضرت مولانا رب نواز صاحب حنفی مد ظلہ العالی، دیگر معززین، حاضرین و سامعین، ہری پور شہر کے چمن پارک میں صحابہ و اہل بیت کی عظمت کے قصیدے سنانے کے لیے اور ان سے وفاداری کے عہد کی تجدید کے لیے آج کی یہ پروقار صحابہ و اہل بیت کانفرنس بڑی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میں مختصر وقت میں چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ صحابہ و اہل بیت کے حوالہ سے کسی بھی زاویہ کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنے سے قبل صحابہ و اہل بیت کے دائرہ کی تعیین انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ اہل بیت نبوت میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں؟ بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے، ہم المؤمنون الذین ادرکوا صحبت النبی علیہ السلام مع الایمان۔ صحابہ ان خوش نصیب مومنوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا۔ رہے اہل بیت نبوت، اہل بیت نبوت کا دائرہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کے چوتھے رکوع کو، اس کی 7 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت رسول کا اولین مصداق ازواج مطہرات ہے، اور ابتدا میں ہی یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ اہل بیت نبوت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر تعیین میں انتہائی خیانت سے کام لیتے ہیں۔ آیت تطہیر بھی پڑھتے ہیں جن شخصیات کے بارے میں اصلاً آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان کے لیے اشارہ تک بھی ان کی زبان پہ نہیں آتا۔ سورۃ الاحزاب کے جس رکوع میں آیت تطہیر شامل ہے، اس پورے رکوع کا مطالعہ کیا جائے عربی گرامر سے تھوڑا سا بھی لگاؤ رکھنے والا شخص بخوبی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ آیت تطہیر میں لفظ اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر
اہل بیت کا لفظ آیا وہاں بھی اس سے ایک پیغمبر کی زوجہ محترمہ اور ایک نبی کی بیوی مراد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لفظ اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہے، اور اسی رکوع میں اس کے 30 دلائل موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 27 صیغے اور ضمیریں مؤنث کے ہیں جو سیاق و سباق تطہیر کے الفاظ سے پہلے اور بعد استعمال، جیسے من یقنت من کنہ، من کم نہیں، تعمل صالحا نؤتیہا، نؤتی ہی نہیں، اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ اطیعنا اللہ ورسول۔ 27 صیغے اور ضمیریں مؤنث کے۔ ایک دفعہ ازواجک کا لفظ آیا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک، 2 مرتبہ یا نساء النبی کے الفاظ آئے۔ یہ 30 دلائل اس بات پر قائم ہے کہ آیت تطہیر اہل بیت کا مصداق ازواج مطہرات ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بھی اہل بیت ہے، تو اہل سنت والجماعت نے کب انکار کیا ہے ان کے اہل بیت ہونے؟ ہمارے نزدیک ازواج مطہرات بھی اہل بیت نبوت میں شامل ہیں، اور پھر اس سے آگے نبی کی بنات، پھر بنات نبوت کی اولاد، پھر بطور تفضل نبی کے تینوں داماد اہل بیت نبوت میں شامل۔ ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ آیت تطہیر پڑھ کر صرف افراد اربعہ کو مراد لینا، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اور ان ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کو تسلیم نہ کرنا جن کے لیے اصلاً آیت اتری ہے۔ یہ شاعر کے شعر کا مصداق ہے کہ اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے، اہل گلشن کے لیے بھی باب گلشن بند ہے، اس قدر کم ظرف کوئی باغباں دیکھا۔ نہ حضرت علی مؤنثات میں ہے، نہ حضرت حسن مؤنثات میں ہے، نہ حضرت حسین مؤنثات میں ہے، گو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون ہے، مؤنثات میں ہے، مگر یا نساء النبی کے الفاظ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بارے میں ممتاز کر دیتے ہیں۔ یہ آیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے، یہاں 2 ضمیر مذکر کی بھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم عنکم، یطہرکم یہ مذکر کی ضمیریں ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، علامہ جار اللہ زمخشری نے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ مؤنث کو بصیغہ مذکر ذکر کیا جائے، یہ مؤنث کی تعظیم ہے، مگر مذکر کو بصیغہ مؤنث ذکر کیا جائے یہ اس کی تعظیم نہیں ہے۔
جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے قرآن نے مذکر کی ضمیر استعمال کی، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، علیکم اتعجبین مؤنث خطاب کا صیغہ ہے، اور آگے علیکم تعظیم کے لیے ہے، اتعجبین بیوی کی تعیین کے لیے ہے۔ بالکل اسی طرح آیت تطہیر میں یہ 30 دلائل ازواج مطہرات کی تعیین کے لیے ہے۔ دو مذکر کی ضمیر اہل بیت کے لفظ کو سامنے رکھ کے لائی گئی ہے۔ اہل بیت لفظاً مذکر ہے، لفظاً اگرچہ اس کا مصداق مؤنث ہے، اور کلام عرب میں ایسی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں کہ لفظ مذکر ہوتا ہے، مصداق مؤنث ہوتا ہے، جیسے سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، لفظ مذکر ہے، مصداق مؤنث ہے۔ طلحہ لفظاً مؤنث ہے، مصداق مذکر ہے۔ تو اہل بیت کی رعایت کرتے ہوئے لفظ اہل بیت کی جو لفظاً مذکر تھا، دو ضمیر مذکر کی آئی ہیں۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو اس آیت کریمہ کا اصل مصداق ہے، ان کا اہل بیت نبوت ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور علماء اہل سنت، علماء احناف یہ بات واضح ذکر کرتے ہیں کہ شریعت کے 4 اصول ہیں، ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی بات ثابت ہو جائے، وہ بات شریعت کی ہوگی، دین کی ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت رسول اللہ ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس شرعی ہے۔ جو کتاب اللہ سے ثابت ہو ہم اسے بھی مانتے ہیں، جو سنت رسول اللہ سے ثابت ہو ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ بس اتنا کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، حضرات حسنین کریمین اور ان کے ابوین کا اہل بیت ہونا نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، اس لیے دونوں طبقوں کو اہل بیت نبوت مانتے ہیں۔ تو اہل بیت نبوت کا دائرہ کیا ہے؟ اولاً ازواج مطہرات، پھر نبی کی بنات، پھر ان کی اولاد، پھر تفضل کے طور پر نبی کے داماد۔ تو یہ دائرہ ہے صحابہ و اہل بیت کا، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے اہل بیت نبوت کی تعیین میں اور دائرہ کھینچنے میں بھی خیانت سے کام لیتے ہیں۔ بڑی آیت تطہیر جاتی ہے اور ازواج مطہرات کے ذکر کے بغیر حضرات حسنین کریمین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت نبوت کی ابتدا بھی حسنین سے، انتہا بھی حسنین پہ، اور یہ شکوہ میں اپنے نعت خانوں سے بھی کروں گا، یہ اپنے ترنم والے خطبہ سے بھی کروں گا کہ کم از کم اس آیت کو پڑھ کے کسی طریقے سے تو ازواج مطہرات کا نام لیا جائے، پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھا جائے۔ حضرات حسنین کریمین اور ان کے ابوین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ آیت تطہیر میں جب ازواج مطہرات کی فضیلت کو بیان کیا گیا تو ان کی برکت سے، اللہ کے نبی کی دعا سے نبی کے اہل بیت میں شامل ہوئے ہیں۔ اب دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اہل بیت نبوت سے انہیں نکال دے؟ بہرحال یہ دائرہ تھا، میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ پوری انسانیت میں افضل و اعلیٰ، برتر و بالا طبقہ انبیاء ہے۔ طبقہ انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا 2 طبقات ہیں۔ ایک کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ تعیین میں ذکر کر چکا ہوں، صحابہ و اہل بیت دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن کے دیے ہیں۔ صحابہ بھی رب کا انتخاب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضرت انس کی روایت ذکر کی، امام طبرانی نے اپنے موجم میں ذکر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی
وختار علی صحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے خود چنا ہے، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے صحاب کو بھی خود چنا ہے۔ صحابیت رب کا انتخاب ہے، بالکل اسی طرح اہل بیت نبوت بھی رب کا انتخاب ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ نبی کے نکاح میں جتنی ازواج آئی اللہ کے حکم اور مرضی سے آئی، کوئی اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر نہیں آئی۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنی چاروں بیٹیوں کی جب جہاں جس سے شادی کی اللہ کے حکم اور مرضی کے ساتھ کی، اس کے بغیر نہیں کی۔ پھر بنات کو اولاد اللہ نے خود عنایت فرمائی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جیسے صحابہ رب کا انتخاب ہے، اہل بیت نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا چناؤ ہے، اہل بیت نبوت بھی رب کا چناؤ ہے۔ سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر میرے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبوت وہبی منصب ہے، بلکہ اور اس سے پچھلے مرحلہ سے ذکر کرتا ہوں، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت و صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہو جائے، تو عرض میں نے یہ کیا جیسے نبوت وہبی منصب ہے، نبی بنتا نہیں ہے، نبی کو رب خود چنتا ہے، ایسے ہی نبی کا صحابی بننا اور اہل بیت نبوت کے دائرہ میں شامل ہونا یہ بھی وہبیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بھی انسان کی اپنی مرضی کا دخل نہیں ہے، عبادات کی کثرت کا دخل نہیں ہے، نبی بھی بنتا نہیں رب چنتا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے دائرہ میں بھی رب کی مرضی سے آیا جاتا ہے۔ تو جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، صحابہ و اہل بیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ اہل سنت والجماعت جیسے انبیاء کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، ایسے ہی صحابہ و اہل بیت کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ نبوت پہ تنقید نبوت تک محدود نہیں رہتی، جس نے نبوت کا انتخاب کیا اس ذات تک پہنچتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام پر تنقید صرف صحابہ اور اہل بیت تک محدود نہیں رہتی، جس ذات گرامی نے ان طبقات کا انتخاب کیا ہے اس تک کا۔ تو نبوت بھی رب کا انتخاب، صحابہ و اہل بیت بھی رب کا انتخاب۔ اور کہنا چاہوں گا صحابہ و اہل بیت انبیاء کے بعد افضل طبقات ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کو نبی کی نسبت حاصل ہے، یہ حاملین نسبت محمدی ہیں۔ صحابہ و اہل بیت وہ طبقے ہیں جنہیں نبی سے نسبت ایمانی بھی حاصل، نسبت تعلیمی بھی حاصل، نسبت تربیت بھی حاصل۔ ہمارا ایمان موروثی ہے، ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھیں کھولی، کوئی دعوت دے نہ دے، کلمہ پڑھائے نہ پڑھائے، ہمارا شمار اہل ایمان میں ہوتا ہے، مگر صحابہ کرام نے سب کچھ ایمان کے لیے لٹایا اور ان کا ہاتھ ایمان اور اسلام کے لیے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کے ہاتھ پہ آیا۔ وہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو انہیں نبی کی ذات گرامی سے نسبت ایمانی ایسی حاصل ہے کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اس کا اولین مصداق محمد کے صحابہ بنتے ہیں، بعد میں یہ خطاب تیرے اور میرے تک پہنچتا ہے۔ تو صحابہ کرام اہل بیت اعظام حاملین نسبت محمدی ہیں، نسبت ایمانی بھی انہیں حاصل، نسبت تعلیمی بھی انہیں حاصل۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضور کے فرائض منصبی میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ،
آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے۔ میرا سوال یہ ہے جب حضور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے تو وہ کون سے نفوس تھے، وہ کن سینوں میں سجے قلوب تھے جو محمد مصطفیٰ سے قرآن و سنت کی تعلیم لیا کرتے تھے؟ یقیناً صحابہ کا نام پکارا جائے گا، انہیں نبی سے نسبت تعلیمی بھی حاصل ہے، نسبت تربیت بھی حاصل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضور کے فرائض منصبی میں ایک فرض ذکر کیا، یزکیہم، آپ قلوب کے تزکیہ کے لیے آئے، باطن کے تصفیہ کے لیے آئے۔ میرا سوال یہ ہے کن مقدس نفوس کے قلوب کا حضور نے تزکیہ کیا، کن کے باطن کا آپ نے تصفیہ کیا؟ ایک جواب آئے گا، وہ صحابہ و اہل بیت کے مقدس قلوب تھے، ان کے باطن تھے جن کا تصفیہ ہوا۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام نسبت محمدی کے حاملین افراد اور شخصیات ہیں، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا مشن تھا جن کا، دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے ساتھ۔ وہ نبی کی نسبت کے حاملین، اور اللہ کے نبی کی نسبت ہی تو نسبت ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری نبی کی نسبت کی وجہ سے صحابہ و اہل بیت کا احترام ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کر عزت بخشی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ و اہل بیت کو اصحابی اہل بیتی کہہ کر عزت بخشی ہے۔ کسی نبی کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، ایسے ہی نبی کے کسی صحابی اور اہل بیت کے کسی بھی فرد کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا۔ انبیاء کی عزت و تکریم لازم ہے، مگر اس کی وجہ اعمال اور عبادات کی کثرت نہیں ہے، بلکہ مقام نبوت اور نسبت الی الربوبیت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کر عزت بخشی۔ این ممکن ہے غیر نبی اعمال کی گنتی میں نبی سے بڑھ جائے، جیسے حضور نے پوری زندگی میں فقط ایک حج کیا، امت میں ہر سال حج کرنے والے افراد موجود ہیں، لیکن کس کی مجال کوئی آمینہ کے لال کے برابر آئے؟ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے، اور کس کی ہمت میرے آقا کے برابر آئے؟ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ بالکل اسی طرح صحابہ والے بیت کو بھی کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ وہ نبی کی نسبت کے حامل ہیں، صحابہ بھی اہل بیت بھی حاملین نسبت محمدی ہیں، اور نبی کی نسبت ہی تو نسبت ہے۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے اہل ایمان مکہ کو مکہ ہی نہیں مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مدینہ کو مدینہ ہی نہیں مدینہ منورہ کہتے ہیں، اس مٹی کو مٹی نہیں خاک شفا کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اسے آنکھ کے سرمے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ یہ نبی کی نسبت کا عشق تھا ہمارے اکابر میں۔ میں کیوں نہ کہوں اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغا کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ۔ نبی کی نسبت کی ناقدری کتنا بڑا قصور ہے۔ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں لکھا کہ قاضی القضات
حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کدو شریف کو ناپسند کیا تو قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تلوار نکال لی اور فرمایا جدد الایمان وإلا لأقتلنک، جلدی سے اپنے ایمان کی تجدید کیجئے وگرنہ تیری گردن بدن سے الگ کر کے رکھ دوں گا۔ تو نے نبی کی نسبت کو ناپسند کیا ہے، تو نے نبی کی پسند کو ناپسند کیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی پسندیدہ سبزی سے کوئی شخص ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو اسلاف امت کا طرز مزاج دیکھیے، تو جن شخصیات کو صحابہ والے بیت کہتے ہیں انہیں محمد مصطفیٰ سے اتنی کبھی نسبت حاصل ہے کہ کائنات کی کسی شے کو بھی نسبت کی وہ قوت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ والے بیت انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے جو روزے رسول کی جالی دیکھ آئے اسے تو خوش قسمت سمجھا جائے، اور جو روزے کے اندر روزے والے کے پہلو میں سوئے ہوئے ہو ان سے بغض کا اظہار کیا جائے۔ کتنی بڑی حماقت ہے انسان اپنے یاروں سے محبت کرے اور نبی کے یاروں سے بغض رکھے۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے صحابہ والے بیت کی عزت و تکریم واجب و لازم ہے۔ اور کہنا چاہوں گا آج کچھ لوگ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ تاریخ کے چیتھڑوں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر ان کو تولنا ہے، انہیں تولنا ہے تو اللہ کے قرآن پہ تولیے، نسبت صاحب قرآن پہ تولیے۔ کہتے ہیں فلانی تاریخ کی کتاب میں فلانی روایت ہے، فلانا حوالہ ہے۔ ایک بات پلے باندھ لیجئے، جب کوئی کسی تاریخی کتاب کا تاریخی حوالہ یا کوئی تاریخی روایت لے کر حضور کے کسی صحابی پر زبان تان دراز کرے، انگشت تنقید اٹھائے، تو اسے کہہ دو قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ تو صحابہ والے بیت نبی کی نسبت کے حامل ہیں، نسبت کے حامل۔ اور کہنا چاہتا ہوں صحابہ والے بیت دین اسلام کی اساس ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اٹھائیے کنز الامال، اٹھائیے جامع الحدیث للسیوطی، اٹھائیے در منصور، اٹھائیے مسند دہلمی، دیگر کتابیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ وحب اہل بیتہ۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی ایک اساس ہے۔ دین اسلام کی بھی بنیاد اور اساس ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ نبی کے صحابہ کی محبت اور نبی کے اہل بیت کی محبت۔ جب یہ دونوں طبقے اساس اسلام ہیں تو ہمارے دل میں دونوں بستے ہیں۔ جب یہ دونوں طبقے اساس اسلام ہیں تو دونوں کا دفاع ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ بانی دار العلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ہدیت الشیعہ میں صحابہ اور اہل بیت دونوں طبقوں کو چہرے کی دو آنکھوں کی طرح قرار دیا ہے۔ جیسے چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں، ایسے ہی دین اسلام کا حسن صحابہ و اہل بیت دونوں طبقے ہیں۔ کسی ایک کا انکار لے ڈوبتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص خوبصورت ہو، متناسب الاعضاء ہو، اگر اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو جائے تو اس کا نقصان ہوگا، اور اس ایک آنکھ کا ضائع ہونا دوسری آنکھ کے حسن کو بھی ضائع کر دے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی صحابہ کو مان کر اہل بیت کا انکار کرے، متشکک نظر آئے، تو اسے بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا فقط دعویٰ کرے
اور اہل بیت کی محبت کے دعوے کو صحابہ کرام کے بغض کے لیے اور یہودی جذبات کی تسکین کے لیے بطور ڈھال استعمال کرے تو اسے بھی اہل بیت نبوت کی محبت کا جو دعویٰ ہے اس کی تصحیح کرنی چاہیے، اور اہل بیت نبوت کی محبت کے دعوے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا ذوق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کامیاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں صحابہ و اہل بیت دونوں بستے ہیں، ان کے قلوب میں دونوں کی محبت ہے، ان کی زندگی میں دونوں کا احترام ہے۔ تو صحابہ و اہل بیت یہ دونوں طبقے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک طبقے کا انکار کیا جائے محمد کے نصف دین کا انکار ہوتا ہے، نصف شریعت کا انکار ہوتا ہے۔ نبی کی وہ سیرت جس کا تعلق گھر کی زندگی سے ہے اس کی حفاظت اہل بیت نبوت نے کی ہے، جس کا تعلق گھر کی باہر کی زندگی سے ہے اس کا تعلق اس کی حفاظت صحابہ نے کی ہے۔ کسی ایک طبقے کا انکار نبی کی نصف حیات کا انکار ہے، اور جب نبی کی نصف حیات کا انکار ہو جائے تو نبی کی سیرت کبھی کامل قرار نہیں پاتی۔ اس ساؤنڈ والے سے گزارش ہے اس پہ توجہ دیں، توجہ ہے تو عرض میں نے یہ کیا صحابہ و اہل بیت اہل سنت کے پاس دونوں ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ دونوں رب کا انتخاب، نسبت محمدی کے حاملین، دونوں اساس اسلام، دونوں قرآن کے اولین مخاطب، اسلام کے اولین محافظ، اسلام کے اولین ناقل، اسلام کے اولین شارع، کیسے دونوں اہل سنت والجماعت کے پاس نہ ہو؟ اہل سنت والجماعت دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو خطابات فرمائے اس کا اولین مصداق صحابہ و اہل بیت، اور اللہ کے قرآن کو، نبی کی شریعت و سنت کو محفوظ کیا تو دونوں طبقوں نے امت تک منتقل کیا، تب دونوں طبقوں میں اس اعتبار سے وہ ہمارے محسن بھی ہیں، وہ دونوں نبی کے دین کے عینی شاہد ہیں، وہ دونوں طبقے نبی کے نمائندے ہیں۔ دونوں طبقوں کا احترام اہل سنت والجماعت اپنے اوپر فرض اور واجب سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ان دونوں طبقوں سے اللہ نے تطہیر کا اعلان کیا۔ اہل بیت نبوت کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور صحابہ کے لیے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قلوبہم فقط ظاہری صلاحیتوں کا امتحان نہیں لیا، روحانی صلاحیتوں کا بھی امتحان لیا، تقوی کے ذریعے لہم مغفرہ نتیجہ ذکر کیا، ان کے لیے مغفرت واجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ تو اللہ نے تطہیر اہل بیت کی بھی بیان کی، اللہ نے تطہیر صحابہ کی بھی بیان کی، اور پھر صحابہ کے لیے یہاں تک فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا کہوں گا اس آیت کریمہ کی روح سے اللہ نے پوری انسانیت کو کہا گناہ کے قریب نہیں جانا، فسق کے قریب نہیں جانا، کفر کے قریب نہیں جانا، معصیت کے قریب نہیں جانا۔ جب باری صحاب محمد کی آئی تو اللہ نے گناہ کو کہہ دیا، کفر کو کہہ دیا، فسق کو کہہ دیا، معصیت کو کہہ دیا کہ تم نے محمد کے صحابہ کے قریب نہیں، تم نے اہل بیت نبوت کے قریب نہیں آنا۔ صحابہ و اہل بیت اگرچہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد
پوری انسانیت سے افضل ضرور ہیں، اگرچہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہیں، مگر محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور ہیں۔ اور کہنا چاہوں گا ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے، مگر یہ دونوں طبقے قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہیں۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہیں، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہیں۔ اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ان سے خدا کا صدور ممکن تو ہے، مگر ان کے ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں۔ جیسے نبوت کو نکال کر کوئی شخص ربوبیت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، ایسے ہی صحابہ والے بیت کو نکال کر کوئی شخص نبوت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے آپ بخاری اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، ابو داود اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے، مشکات اٹھائیے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیے، اس میں قال رسول اللہ بعد میں ہے، فعل رسول اللہ بعد میں ہے، جلس رسول اللہ بعد میں ہے، اکل رسول اللہ بعد میں ہے، شرب رسول اللہ بعد میں ہے، خطب رسول اللہ بعد میں ہے، نام رسول اللہ بعد میں ہے، استيقظ رسول اللہ بعد میں ہے، ان ابی بکر صدیق پہلے ہے، ان عمر بن الخطاب پہلے ہے، ان ابی ہریرہ پہلے ہے، ان ابن عمر پہلے ہے، ان عائشہ پہلے ہے، ان حفصہ پہلے ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کروں گا، اہل بیت نبوت کا کوئی فرد ایسا نہیں جنہیں قرآن نے، نبی کے فرمان نے اہل بیت قرار دیا۔ آیت تطہیر، مسلم کی حدیث، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جنہیں قرآن و حدیث میں اہل بیت کہا گیا، مجھے بتائیے ان میں سے کون سا فرد ہے جو منصب صحابیت پہ فائز نہ ہو؟ ان میں کون سا فرد ہے؟ ازواج مطہرات صحابیات، نبی کے تینوں داماد صحابی، دو خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں، آیت استخلاف میں، نبی کی چاروں بنات قرآن میں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، منصب صحابیت پہ۔ اور اللہ کے نبی کے نواسے اور نواسیاں، اگرچہ پہلی بیٹیوں کی اولادیں پہلی بیٹیوں کی طرح جلدی وفات پا گئیں، حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد تک بخاری کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی، ان کی اولاد حیات رہی۔ اگرچہ یہ اعزاز اللہ نے ان کو بخشا، مگر ہیں تو وہ بھی صحابی، ہیں تو صحابی اور صحابیات۔ تو اہل بیت نبوت کا کون سا فرد ہے جو منصب صحابیت پہ فائز نہ ہو؟ اگر علیحدہ سے اہل بیت کا لفظ اور اصطلاح نہ بھی استعمال کی جائے، لفظ صحابیت میں اتنی جامعیت ہے، لفظ صحابی میں اتنی جامعیت ہے، منصب صحابیت میں اتنی جامعیت ہے کہ حضرت خدیجہ سے لے کے عائشہ و حفصہ تک، حضرت زینب سے لے کر حضرت فاطمہ تک، اور اسی طرح حضرت علی بن ابو العاص سے لے کر حضرت حسن حسین تک، حضرت امامہ سے لے کر حضرت زینب رقیہ ام کلثوم تک، نبی کی ازواج، بنات، اولاد، تینوں داماد، سارے کے سارے اس چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں۔ علیحدہ یہ اصطلاح استعمال نہ بھی کی جائے،
تب بھی صحابیت اور صحابی کا لفظ اس قدر جامع ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے دور حیات میں قرآن کریم نے جنہیں اہل بیت کہا ہے، نبی کی حدیث نے جنہیں اہل بیت کہا ہے، وہ سب صحابیت کے منصب پہ فائز ہیں، وگرنہ نبی کے خاندان کا فرد ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، نبی کا چچا ہو، اس وقت ایمان سینے میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے منصب صحابیت عطا نہیں ہوا، اس کا وہ اعزاز نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ہے، کیونکہ دور حیات نبوت میں جو اہل بیت ہیں وہ صحابی، جو اہل بیت ہیں وہ صحابی تھے۔ تو اس لیے آج کے نادانوں سے کہوں گا، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کیا گیا، لیکن دائرہ بھی سمجھو اہل بیت کا دائرہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت دونوں کی محبت کو دل میں بسا کر بل بھی لے کر آئے تو صحابہ و اہل بیت دونوں کے تحفظ کے لیے اسے کسی نے کہا یہ شرارت ہے، کسی نے کہا یہ دھوکہ ہے، اور کسی نے کہا بدماشی ہے، بدماشی ہے۔ بھئی شرارت کیسی ہے؟ مجھے بتائیے، اخلاق سکھانا شرارت ہے یا گالی کو قانونی جواز فراہم کرنا یہ شرارت ہے؟ شرارت تو یہ ہے کہ فرعون کو تو گالی کبھی نہ دے، ابو جہل کو گالی کبھی نہ دے، ابو لہب کو گالی کبھی نہ دے، نبی کے دشمنوں کو گالی کبھی نہ دے، اور جو نبی کے روزے میں نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوں زبان سے ان کے بارے میں گالی کبھی نہ اترے۔ بتائیے شرارت وہ ہے یا یہ ہے؟ شرارت تو یہ ہے کہ اس بل کی مخالفت یہودی کوئی نہ کرے، عیسائی کوئی نہ کرے، مرزائی کوئی نہ کرے، اور اہل بیت کی محبت کا دعوے دار اہل بیت کے تحفظ کا بل بھی برداشت نہ کر سکے۔ کہا یہ شرارت ہے۔ شرارت یہ نہیں ہے، شرارت یہ نہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت نے صبر سے کام لیا، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، شرارت نہیں کی۔ اور پھر اگر افواج پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، علماء نے، حکومت نے قربانیاں دے کر قومی بیانیہ پیغام پاکستان مرتب کیا تو سب نے سائن کر دیے، اور جب قانونی شکل اس بل کو دی جانے لگی تو ظاہر بات ہے یہ شرارت، جس کو شرارت کہا جا رہا ہے، یہ سپاہ صحابہ دیوبند نے نہیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے بل پیش کیا ہے۔ اس کے پیچھے ریاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، سینٹ بھی ہے، عوام بھی ہے، سنیت بھی ہے، اہل اسلام ہے۔ اب ایک طرف ساری کی ساری قوم ہے، ایک طرف سارے کی ساری ملت ہے، ایک طرف ریاست ہے، حکومت ہے، سسٹم ہے، ادارے ہیں، اور ایک طرف ایک طبقہ کھڑا ہے، وہ آ رہا ہے اور ٹکرا کے ان سب سے کہہ رہا ہے کہ میں امن پسند ہوں، یہ ساری قوم شرارت۔ اب بتائیے اس کا فلسفہ مان کر سب کو شرارتی کیسے مان لیں؟ پھر کہا جی یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ تو اس سے چاک ہوا ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے تھے، نعرہ لگاتے تھے، لیکن جب اہل بیت کے تحفظ کا بل پیش ہوا، پاس ہوا، تو انہیں اہل بیت کے تحفظ کا بھی کوئی احساس نہیں آیا۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کبھی کہتے ہیں ناموس یزید بل ہے، اس میں اگر یزید کا لفظ بھی ہو تو دکھائیے۔ تم اہل بیت کے تحفظ کا بل لے کے آؤ، اہل سنت والجماعت اس کو پاس کرانے کی خود مہم چلائے، لائیے، مگر نہ اہل بیت کے تحفظ کا لاؤ گے نہ صحابہ کے تحفظ کا لاؤ گے۔ جب جڑے کسی اور جگہ ہو، رابطے کہیں اور، تو اب تک دھوکہ دیا اہل بیت کی محبت کا نام لے کر، اب یہ دھوکہ نہ چل سکا، کھل گیا۔ بدماشی نہیں ہے، بدماشی یہ ہے کہ پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہوں
اور ایک طبقہ مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یہ بدماشی بھی ہے، غنڈہ گردی بھی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہیں تو کہتے ہیں ہم نے مشترکات کا قیام کیا، مقدسات کا احترام کیا، تو پھر وہ مقدسات ہمارے ہیں نا، تو پھر یہ بل بھی تو احترام کے لیے ہے، اب سٹ پٹانا کس لیے ہے؟ تو پتہ چلا زبان پہ اور ہے، زبان پہ اور دل میں اور۔ تو اس بل کی حفاظت کے لیے، اس بل کی کامیابی کے لیے اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات متفق ہیں، متحد ہیں اور رہیں گے۔ اور یہ بات اب دنیا کو معلوم ہو چکی ہے، دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ پوری قوم کے مقابلے میں کون ہے، اداروں کے مقابلے میں کون ہے، مقتدر اداروں پارلیمنٹ اور سینٹ کے مقابلے میں کون ہے۔ صحابہ و اہل بیت، یہ اہل سنت والجماعت کی کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی خوش قسمتی ہے۔ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں، صحابہ کی محبت میں بھی کمی نہیں۔ اور پھر چند گنی چنی شخصیات میں پورے کا پورا دین بند کر کے اللہ کے نبی کی اتنی توہین کی جائے کہ حضرت نوح کے اصحاب تو زیادہ ہو، موسیٰ کے زیادہ ہو، عیسیٰ کے زیادہ ہو، اور حضور کے فقط 4 وہ بھی گھر کے افراد، فقط 4 وہ بھی گھر کے افراد، یہ حضور کے دائرے نبوت کے شایان شان نہیں، یہ آپ کی افاقی اور عالمگیر تعلیمات کے شایان شان نہیں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے مناسب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت کا تحفظ و دفاع ہم کرتے تھے، کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، عقل اور نقل کا تقاضا بھی ہے۔ اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ و اہل بیت اس کے گواہ ہیں۔ جیسے ہر مقدمہ کی صداقت گواہوں پر، دعویٰ کی صداقت دلائل پہ کھڑی ہوتی ہے، اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ و اہل بیت کی صداقت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر صحابہ و اہل بیت کی شخصیات اور ذوات مجروح اور مخدوش ہو گئے تو پورے کا پورا دین مجروح اور مخدوش ہو جائے گا۔ یہ وہ ظرف ہیں جن میں قرآن و سنت کا مصروف ہے، یہ وہ ظرف ہیں جن میں قرآن و سنت کا زیور ہے۔ جب کوئی چور آئے، وہ سنیارے کی دکان سے سونا چرانا چاہے تو اس کی نظر صندوق پہ ہوتی ہے، اور پہرے دار اور گارڈ کی نظر بھی صندوق پہ ہوتی ہے، چور کی چرانے کے لیے، پہرے دار کی بچانے کے لیے۔ علماء امت یہ ٹھیکیدار تو نہیں ہے، لیکن چوکیدار ضرور ہے، پہرے دار ضرور ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے، امام شاطبی نے الاعتصام میں لکھی، امام آجری کی کتاب السنہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا اذا حدث فی امت البدع وشتم صحابی فلیظہر العالم علمہ، جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہو، میرے صحابہ کو گالیاں بکی جانے لگے تو فلیظہر العالم علمہ، عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی مستند اور مدلل گفتگو کرے کہ صحابہ کے بارے میں جتنے اشکالات ہیں رفع ہو جائیں، ان کی آئینی حیثیت واضح ہو، اسلام میں ان کی آئینی حیثیت کا اظہار ہو، ان کی حقیقی پوزیشن واضح ہو، اور ان کا صحیح مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے آئے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو اس سے کترائے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، ملائکۃ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، پوری انسانیت کی لعنت ہوگی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ہمیشہ صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے تحفظ کے لیے، یہ جو بل پیش ہوا، پاس ہوا، اس کے دفاع کے لیے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے، اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سینٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ملکی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ نہ انہوں نے پہلے قانون کو ہاتھ میں لیا، نہ اب لیا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ امن کو خراب کرنے والی طاقت
طاقت کون سی ہے؟ ہم یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ تو ہم نبی کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے، ازواج کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس مسئلے میں پوری سنی قوم، خواہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ایک پیج پر ہے، جیسا کہ آج آپ نے دیکھ بھی لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا